92 ارب روپیہ سال کا لیویز میں دیا جاتا ہے، اور لیویز بالکل 2 نمبر ہے. کچھ اس میں لیویز نے، آپ مجھے بتا دیں کہ لیویز نے آج تک ایک واقعہ روکا ہو یا کچھ کیا ہو؟ وہ تو پولیسنگ کرتی ہے اور وہ بھی نہیں کرتی. 92 ارب روپیہ سال کا سرداروں کی جیبوں میں جاتا ہے. ایگزیکٹلی. ہاں، تو آپ اسی بلوچستان، سن لیں میرا سوال رانا صاحب. اسی بلوچستان اسمبلی نے اسی جنوری کے اندر پہلے ہفتے میں ایک مشترکہ قرارداد پیش کی کہ جی لیویز ختم نہیں ہوں گی کیونکہ سب کی جیبوں میں پیسے جا رہے ہیں. اگر یہ 92 ارب یہاں جا رہا ہے، اس میں پوری فوج کھڑی ہو جاتی ہے بلوچستان میں، اس کے بارے میں اگر بات نہیں ہوئی، اگر مسنگ پرسنز کے بارے میں بات نہیں ہوئی، تو مجھے بتا دیں پھر اس اجلاس میں صرف پرانے بیان ہی دہرائے گئے ہیں، پھر باتیں کی کیا ہیں؟ نہیں ایگزیکٹلی یہ آپ نے جس بات کی بطور یعنی جس کو پن پوائنٹ آپ نے کیا ہے، آرمی چیف کا جو جملہ ان کی آپ نے اسپیچ سے اٹھایا، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یعنی گورنر، آپ دیکھیں نا، لیویز ہے، دوسری پولیس ہے، سی ٹی ڈی ہے. آپ دیکھیں کہ پنجاب میں کمپیریٹیولی جو ہے وہ بہت اچھا کنٹرول ہے. تو کیا وہ کوئی پنجاب میں کوئی فوج تو ڈپلوائے نہیں کی گئی؟ وہاں پہ سی ٹی ڈی اور پولیس جو ہے، جو سول لا انفورسنگ ایجنسی، وہ اپنا کام کر رہی ہیں. تو وہ ایجنسی جو ہے وہ کے پی کے میں کیوں نہیں کام کر رہی اس مؤثر انداز سے؟ وہ بلوچستان میں وہ کہاں ہیں جس کا آپ نے جس بات کی نشاندہی کی ہے؟ تو ان چیزوں کے اوپر، ان کے اوپر وہاں پہ گفتگو ہوئی ہے، وہاں پہ مسنگ پرسنز کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے بھی اوپر بات ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ میں کرپشن کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، اور جو اپنا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس میں سے بہت سارے لوگوں نے جو بات کی ہے، خاص طور پہ جن لوگوں کا تعلق کے پی کے اور بلوچستان سے، ان سبھی لوگوں نے جو وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے سب نے بات کی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ دہشت گردی کو یہ جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا. اچھا رانا صاحب، یہ نہیں، ان چیزوں کو دہشت گردی کے ساتھ جو ہے وہ رکھ کے جو ہے ان چیزوں کو جوڑا نہیں جا سکتا، ان کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا. کل خواجہ آصف صاحب، یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ وہاں پہ کسی نہ کسی لیول پہ، کوئی زیادہ کوئی کم، آپ کہیں گے کہ بہت زیادہ ہے، میں کہوں گا کہ اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو قطعی طور پہ اس اگر مگر کا جواز نہیں بنایا جا سکتا جو دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہے، یا دہشت گردی کے خلاف جو کمٹمنٹ ہے، جو ریزالو ہے. کوئی ایسی بات رانا صاحب ہوئی کہ ہم جو دوسرا بیانیہ ہے ہارڈ کور ٹیررسٹ کو چھوڑ دیں، جس طرح مارنگ بلوچ ہے یا دوسرے ہیں، کوئی ایسی ذکر ہوا کہ یار ان سے ہمیں بات تو کرنی چاہیے؟ کوئی ان سے بات کرنے کی کوئی ہوا کوئی بات چیت؟ جی، اس میں لوگوں نے جو ہے وہ اظہار خیال کیا ہے، ہر آدمی نے اپنی رائے بیان کی ہے. ایمل ولی خان نے اپنا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، بلیدی صاحب جو سینیٹر ہیں بلوچستان سے، انہوں نے بڑی دو ٹوک اور انہوں نے بڑی کھول کے جو ہے وہ باتیں کی ہیں. وہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ اس اعلانیے کا حصہ جو کہ دہشت گردی کے خلاف جو اسٹریٹجی ہے، اس کا حصہ وہ چیزیں نہیں بنائی جا سکتی. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اعلامیہ کو اس لیے، آپ نے اعلامیہ کو اس لیے سخت رکھا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ باتیں ساری ہوئی ہیں لیکن اعلامیہ اس لیے سخت رکھا کہ کوئی اس میں کنفیوژن نہ ہو، کہ یہ نہ کوئی امپریشن لے کہ ریاست کمزور ہے یا کمزوری دکھا رہی ہے، تو بالکل اس میں کوئی میسج ہمارا کلیئر جانا چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردوں کے خلاف جو کمٹمنٹ ہے ہماری عسکری قیادت کی بھی اور پولیٹیکل قیادت کی بھی، اس میں جو ہے وہ بالکل کلیئرٹی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. اچھا، کل خواجہ آصف صاحب، کسی بھی مطالبے کو اگر وہ وہاں پہ کسی ایک ایسی چیز جو کہ وہاں پہ کمی ہے، کمزوری ہے، کوتاہی ہے، یا جس کی ضرورت ہے، اس کو وہ اپنی ان صفاقانہ اور اس یعنی جرم کا وہ جواز بنا رہے ہیں، تو ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جی وہ انڈر ڈیولپمنٹ کو اگر جواز بنا رہے ہیں، اور نہ ہی ایسا ہے.
وہ پاکستان کے وجود کے خلاف ہے، وہ پاکستان کے دشمنوں کے ایجنٹ۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیں، کل ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب، ڈیولپمنٹ ان کا مسئلہ نہیں ہے، ڈیفنس منسٹر خواجہ صاحب ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ کل ڈیفنس منسٹر خواجہ صاحب میرے پروگرام میں تھے اور انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا کہ ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں سیکیورٹی ایمرجنسی لگا دی جائے۔ سیکیورٹی ایمرجنسی کا مطلب ہے کہ بیسک تمام رائٹس بھی سسپینڈ ہوں گے، سب کچھ ہوں گے۔ اس پہ بات ہوئی کہ کچھ علاقوں میں سیکیورٹی ایمرجنسی نافذ ہو سکتی ہے اب کے پی میں؟ نہیں، اس پہ تو بات نہیں ہوئی، لیکن بہرحال جو وہاں پہ پروسیکیوشن ہے، جو وہاں پہ کنوکشن سے متعلق یہ بات ضرور وہاں پہ ہوئی ہے کہ جن لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، جن لوگوں کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے، تو اس میں پروسیکیوشن جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اپ ٹو مارک نہیں ہے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ کنوکشن ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ بہتری آنی چاہیے، تاکہ ان لوگوں کو تھرو جو اپنا پروسیجر ہے۔ تو اب یہ مجھے بتائیں گے، میٹنگ ہو گئی، تمام چیزیں ڈسکس ہو گئیں، جس طرح بلاول کہتے تھے کہ نیشنل ایکشن پلان 2 اپڈیٹ ہو کے بننا چاہیے، کیا اب اس کے نتیجے میں کوئی کلیئر کٹ آبجیکٹیوز کے ساتھ ایک پلان بھی بن کے سامنے آئے گا؟ کوئی فیصلہ ہوا ہے، کوئی ڈیڈ لائن ہے کہ اچھا یہ چیزیں ہوں گی؟ کیونکہ یہ تو باتیں ہیں نا، جنرلائز باتیں ہیں۔ دیکھیں، آج کی جو میٹنگ ہے، اس میٹنگ کے باقاعدہ نوٹس مرتب ہوئے ہیں، اس میں جو رائے پولیٹیکل لیڈرشپ نے یا عسکری لیڈرشپ نے جو بات کی ہے، اب یہ آپ پرٹیکولرلی آپ جس بات کو فوکس کر رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جتنی بات کی، وہ انہوں نے بات ہی اس کے اوپر کی ہے کہ ایک جو ہے وہ ایک یعنی جو ہے وہ عسکری سائٹ پہ اوپر جو ہے وہ ایک دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ ایک کارروائی ہو رہی ہے، وہ بھی پوری کلیئرٹی کے ساتھ، پوری کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک جو سافٹ فیس ہے، یعنی وہ لوگ جو درمیان میں ہے، وہ دہشت گردوں کے ساتھ بھی نہیں ہے لیکن ان کی مذمت بھی نہیں کرتے، جن کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ جی ان لوگوں کو جو ہے وہ کس طرح سے، تو انہوں نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ریاست کو، گورنمنٹ کو جو ہے وہ ان کو انگیج کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو اب یہ جو آج وہاں پہ جو سپیچز ہوئی ہیں، وہ ایک قسم کی رہنمائی ہے، ایک قسم کی جو ہے وہ یعنی ایک ایسا راستہ دکھانے والی بات ہے کہ جس کے اوپر گورنمنٹ، عسکری قیادت اپنی پلاننگ جو انہوں نے کرنی ہے اس حوالے سے، اور جو گورنمنٹ نے اپنا جو ہے وہ آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنا ہے، تو اس میں ان ساری چیزوں سے رہنمائی حاصل کی جائے گی، ان سے گائیڈنس حاصل کی